آج کل قسمت تھوڑی خراب ہے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رفیل گرانے کا معاملہ ہو، امریکہ کے ساتھ دوستی ہو، چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہوں، اور اب پھر ایک نیا ٹرن آیا ہے H1B ویزا کیٹیگری کا، جو کہ ایک بہت زیادہ سختیوں اور مشکلوں کا شکار ہے۔ H1B پوری دنیا پہ اپلائی ہو رہا ہے، لیکن انڈینز اس کو زیادہ سینٹی ہو کے لے رہے ہیں، کیونکہ جو زیادہ تر کیٹیگری فال کرتی تھی وہ زیادہ انڈینز ہی امریکہ جاتے تھے، کیونکہ جتنے بھی ٹیکس کے ریلیٹڈ یا باقی چیزوں کے ریلیٹڈ ہوتے تھے انڈیا کے لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ خاص کر، وہ امریکہ چلے جاتے ہوتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ ویزا شرائط بہت زیادہ سخت ہو گئی ہیں، اور بہت ہی کوئی اندر کی گیم تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن احسن صاحب ضرور بتائیں گے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں یہ اتنی سختیاں ہو رہی ہیں انڈیا کے خلاف؟ دیکھیں، یہ انڈیا کے خلاف نہیں ہے، یہ دس از وار آن اسکلڈ پرسن۔ آپ کرن ایک اسکلڈ پرسن ہے، ہمارے جو ویڈیوگرافر ہیں کامران صاحب کیمرہ کے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ ان کے پاس ایک اسکل ہے، میرے پاس ایک تجزیہ دینے کی اسکل ہے۔ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں آفس، آپ روزانہ اپنے آفس آتی ہیں، آن ون فائن مارنے کا آپ آئیں تو آپ کو گیٹ پہ بتایا جائے کہ بھئی 1 منٹ، یہ آپ $1,00,000 دیں گے تو پھر آپ انٹر ہوں گے، تو دیٹ وڈ بی شاکنگ۔ یہ ٹرمپ صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے ایسے ایسے بم گرائے ہیں۔ اس کو ہم زیادہ انڈیا سینٹرک اس لیے لے رہے ہیں کہ انڈیا نے ادھر جو سلیکان ویلی ہے اس پہ رول کیا ہوا ہے، چائنا بہت افیکٹ ہو رہا ہے۔ میرے اپنے لاہور میں اقبال ٹاؤن میں میرے دوست ہیں، ان کو 2 دن تھے کہ جی اگر آپ سپٹمبر 22 سے پہلے امریکہ میں انٹر ہو جائیں گے فائن، سپٹمبر 23 کو جب آپ وہ انٹر ہوں گے تو جیب میں $1,00,000 لے کے آنا۔ تو وہ انہوں نے جلدی سے ٹکٹ لی اور وہ چلے گئے۔ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اب چلے جائیں انڈیا میں شاید وہ زیادہ ہی لوگ ہیں، اور کوئی بیچارہ اگر کوئی گیا ہوا تھا چھٹیاں منانے یا کوئی شادی یا فار اینی ریزن، تو وہ لوگ اب دھڑا دھڑ ایمرجنسی ٹکٹس لے کر واپس جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ون ٹائم انٹری ہوگی، اس کے بعد پھر ان کو جب بھی ہر سال اینول فیس ہے $1,00,000، دیٹ از ٹو مچ۔ پتہ نہیں ٹرمپ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اسکلڈ پرسن ہیں، آپ کبھی سوچتی ہوں گے کہ میں امریکہ جاؤں گی تو ایز اے اسکلڈ پرسن H1B ویزا پہ، تو اب آپ پہلے $1,00,000 یا آپ دیں گی یا آپ کی کمپنی دے گی۔ آپ کی کمپنی کیوں دے گی اس کو؟ تو وہ پھر آپ یعنی کہ اگر انہوں نے آپ کو $1,00,000 پہ ہائر کیا ہے تو $1,00,000 آپ کی انٹری فیس دیں، تو $2,00,000 میں آپ ان کو پڑ گئی نا، تو وہ کہیں گے کہ تھینک یو، ہم ادھر سے کوئی لوکل کو وہ لے رہے ہیں، تو لوکل وڈ بی ہیپی، بٹ ہمارے لیے جو خاص کر ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لیے، چائنیز کے لیے یہ بہت بری خبر ہے۔ مسک کا بیان تھا کہ H1B کے اوپر سختی کی جائے تاکہ پھر ان کے لوکل جو نیٹو پیپل ہیں ان کو موقع دیا جائے، لیکن یہاں پر میں بات کروں گی کہ اب تک پوری دنیا سے جتنے بھی ذہین فتین، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ لوگ پوری دنیا سے اکٹھے کر کے امریکہ پہنچ جاتے تھے، اور امریکہ اوور دا ٹاپ لیڈرشپ میں اپنے آپ کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ اب کیونکہ اسکلڈ پیپل جانے کے لیے ان کو $1,00,000 ریکوائرڈ ہیں، تو وہ نہیں جائیں گے، تو پھر امریکہ کا اسکل لیول بھی تو تھوڑا نیچے آئے گا۔ کرن، میں 2 دفعہ امریکہ گیا ہوں، بلیو می، امریکن جو ہے نا وہ یہ جو جابز ہم ساؤتھ ایشین کرتے ہیں نا، امریکن نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے پاس ہائی اینڈ جابز ہیں، تو ان کو اگر یہ ہمارے والی جاب دے دیں تو وہ بہرحال ان کو نا پھر بھی مہنگے ہی پڑیں گے۔ یہ ٹرمپ جو ہے نا میرے خیال میں بہت جلد ان کو احساس ہو جائے گا اور وہ یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسرا، آپ بار بار استعمال کر رہی ہیں ورڈ ایک انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے، دیکھیں بینگ اسکلڈ اٹ ڈزنٹ ریکوائر لاٹ آف انٹیلیجنس، اٹ ریکوائرز جسٹ پریکٹس، آپ کا پیشن ہونا چاہیے، تو اس کے بعد آپ ایک اسکلڈ پرسن بن جاتے ہیں۔ جیسے ڈرائیور ہے نا، سو ڈرائیونگ از اے اسکل، اور اسی طرح پھر میں آگے چلا جاتا ہوں کہ یہ جو ہم جرنلزم کرتے ہیں یہ بھی ایک اسکل ہے، دس از ناٹ اے پروفیشن۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں، اسکلڈ پرسن نہیں ہے۔ تو اسکل میں نا یہ ہم یہی کوبلر، ٹیلر، چھوٹی موٹی جابز والے آ جاتے ہیں، کسی حد تک یہ جرنلسٹ بھی اسی میں فال کرتے ہیں۔ تو دس از بیڈ نیوز فار آل آف اس۔ تو ایسا صاحب، اب جو آپ کے دوست پاکستان میں اسکلڈ ہیں،
اور وہ H1B ویزا پہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے تھے, اب ان کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ ان کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. مجھے تو اس اپنے دوست کی فکر ہو رہی ہے اقبال ٹاؤن والے کی, کہ وہ ادھر ہیپیلی امریکہ میں رہ رہے تھے اس ویزا کے اوپر تھے, اور وہ پتہ کیا ہے بائی دا وے, آپ نے پوچھے نہیں, وہ شیف ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اب ایک شیف کے لیے امریکن جو وہ ان کی کمپنی ہے وہ $1,00,000 ان کے لیے, وہ ابھی وہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں وین ایور کسی کو ویزا چاہیے تو وہ $1,00,000 ان کو دینا پڑے گا. اس سے پہلے اس کی فیس تھی $1,500. تو اب یہ جو اسکلڈ پرسن ہے وہ یا تو امریکہ میں جا کے اپنی کوئی گرین کارڈ کا بندوبست کریں, جو کہ ایک اور طریقہ ہے, دیٹ از میرج, وہ شادی کر لیں کسی گوری سے تو ان کو وہ ہو جائے گا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ $1,00,000 وہ کرتے رہیں. ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریموٹ ورکنگ ارینجمنٹ پہ آ جائیں. وہ جو میرا دوست ہے وہ پاکستان میں بیٹھے, وہ ادھر کے کسی لیبرر کو ہائر کر کے اس کو ریسیپی بتائے, اپنے سامنے وہ جو ڈش ہے وہ کوک کرا کے اور آگے سپلائی کرتا رہے. $1,00,000 از کوائٹ سم تھنگ. وہ اتنا ہر کوئی تو نہیں وہ پے کر سکتا. تو ریموٹ ورکنگ کوڈ بی نیو ریجیم فار دی اسکلڈ پرسن. انڈیا میں بھی اتنا کوئی پینک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریموٹ ورکنگ پہ چلے جائیں گے, ہم کر لیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پوری دنیا سے, کیونکہ سب سے زیادہ لوگ سمجھے جاتے تھے کہ انڈیا سے ہی ہیں. انڈیا از بگ کنٹری, کتنا 1 ارب کا کنٹری ہے, اس میں سے اس ریشیو سے ان کے لوگ بہت زیادہ ہیں. چائنا کے بھی ہیں لیکن چائنا کے پروفیشنل زیادہ. پاکستانی اسکلڈ لاٹ ادھر ہے, لیکن ہمارے بھی پروفیشنل لوگ جو ہے نا وہ ادھر بہت زیادہ ہیں. لیکن پاکستانی جو جاتے ہیں وہ ادھر جاتے ہی وہ ریزیڈنٹ پرمٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, گرین کارڈ یا پاسپورٹ, تو وہ ادھر ود ان پاکستانی کمیونٹی شادی کر لیتے ہیں یا کہیں اور. تو وہ ان کا پہلا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے گرین کارڈ لینا ہے. تو اس H1B ویزا پہ بہت تھوڑے لوگ وہ ہوئے. انڈیا کی چونکہ وہ ادھر جو کون سی وہ ہے سلیکان ویلی, اس میں ان کی بہت پینیٹریشن ہے, تو ان کے بہت سارے لوگ ادھر اسی ویزا پہ تھے. تو جو اینٹی انڈیا پریس ہے وہ تو اس بات کو بہت وہ کر رہا ہے. ود ان انڈیا اس بارے میں بہت کنسرن ہے, اور جو انڈین اپوزیشن ہے انہوں نے بھی بہت وہ اس بات پہ شور کیا, اور انہوں نے اس کو مودی گورنمنٹ کی ناکامی قرار دیا ہے. اب مودی گورنمنٹ کیا کرے, وہ ٹرمپ صاحب رات کو سوتے ہیں, ان کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے, جب صبح اٹھتے ہیں تو کچھ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک وہ کہیں کہ جی اس کو ہم نے ابالش کر دیا ہے, یا اس کو 150,000 $1,50,000 کر دیا. کوئی ان کا پتہ چلتا ہے, جیسے وہ چائنا پہ وہ انہوں نے ٹیرف بڑھایا 30% کیا, 50 کیا, 100 کیا, 140% کر دیا, پھر اس کو ریورس گیئر لگایا. تو ٹرمپ صاحب ہو سکتا ہے کہ کوئی انہوں نے ناشتہ انہیں اچھا نہ ملا ہو تو انہوں نے یہ کر دیا ہو سکتا ہے کہ وہ ریورس بھی کر لیں. جب سے ٹرمپ صاحب نے اپنی یہ ٹرم سنبھالی ہے, انہوں نے ہر روز صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بیان دیا ہے, یا تو وہ ٹیرف وار ہوتا ہے یا پھر امیگریشن پالیسی ہوتی ہے, اور اب یہ ویزا پالیسی سخت کر دی ہے. آگے چل کے فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نئے چھوڑتے ہیں ٹرمپ صاحب اپنے پھلجھڑیاں, اور ہم سمیٹتے رہیں گے. بہرحال آپ بنے رہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ.